السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی لرن اردو میڈیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 9ویں جماعت کا مضمون اردو سبق نمبر 1 حضرت عبدالرحمن بن عوف۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اپنے ہم جماعت دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مصنف کے نام کے سامنے سوانح کا نام لکھیے۔ الطاف حسین علی، حیات جاوید، شبلی نعمانی، سیرت النبی، شیخ محمد اکرام، غالب نامہ، سید سلیمان ندوی، سیرت عائشہ۔ اب اگلا سوال ہے، سبق کی روشنی میں خالی جگہ پر کیجیے، جس کا پہلا ہے کہ آمد پر شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ خالی جگہ میں ڈیش ڈیش کی جگہ ہمیں قافلے لکھنا ہوگا۔ قافلے کی آمد پر شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار اور مہاجرین کے درمیان کا رشتہ قائم کیا تھا۔ تو یہاں پر ہمیں 3 دیا ہوا ہے، رفاقت و اخوت، دوستی و برادری اور بھائی بہن۔ تو ہمیں اس میں سے پہلا لکھنا ہے رفاقت و اخوت۔ اب جملہ اس طریقے سے ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار اور مہاجرین کے درمیان رفاقت و اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ تیسری خالی جگہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف کو دنیاوی جاہ و مال سے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ ہمیں اس خالی جگہ میں ڈیش ڈیش کی جگہ پر دلچسپی لکھنا ہوگا۔ اور نمبر 4، حضرت عبدالرحمن بن عوف کی نماز جنازہ حضرت عثمان نے پڑھائی۔ تو اس خالی جگہ ڈیش ڈیش میں ہمیں حضرت عثمان لکھنا ہے۔ اب اگلا سوال ہے، سبق کے حوالے سے درج ذیل کے لیے ایک لفظ لکھیے، ہے نا۔ ہمیں یہاں پر ایک بڑا جملہ ہنٹ دیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک لفظ دینا ہے، جس کا پہلا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینے کے مسلمان۔ تو اس کا آئے گا انصار، کیونکہ جب مہاجرین مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو انصار نے ان کی بہت مدد کی تھی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والے مسلمان مہاجرین، اس میں مہاجرین آئے گا، کیونکہ جب مکے والوں کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ کے نبی کے حکم سے وہاں کے مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور ہجرت کرنے والے کو مہاجر کہتے ہیں، جس کا یہاں پر آئے گا مہاجرین۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ صحابہ جنہیں زندگی ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ تو اس کا جواب ہم جانتے ہیں کہ وہ 10 صحابہ تھے جنہیں زندگی ہی میں جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی، اور وہ 10 صحابی ہیں، انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ویب شکل مکمل کیجیے حضرت عبدالرحمن بن عوف۔ ان کا 4 باکس یہاں پر دیا ہوا ہے جو ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے کا نام، حضرت عبدالرحمن بن عوف کا اسلام قبول کرنے سے پہلے کا نام تھا عبد عمرو۔ ان کا خاندان بنی زہرہ بن گلاب، اور پہلی ہجرت انہوں نے مکے سے حبشہ کی طرف کی تھی، اور ان کا شمار عرب کے بڑے تاجروں میں کیا جاتا تھا۔ اب اگلا سوال ہے، حضرت عبدالرحمن بن عوف پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا، اس احساس کو ظاہر کرنے والا جملہ لکھیے۔ تو یہ جملہ ہمیں کتاب میں سے دیکھ کر لکھنا ہے۔ اس کا جواب یہاں پر دیا ہوا ہے، یہ جملہ اس احساس کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا تھا۔ علاوہ ازیں حضرت عبدالرحمن بن عوف دنیاوی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اللہ انہیں ان کی نیکیوں کا بدلہ اپنے وعدے کے مطابق جنت کی صورت میں عطا کرے۔ اس لیے ان کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوتا ہوگا
کہیں اسی دنیا میں نیکیوں کا بدلہ مل جائے تو وہ آخرت کے بدلے یعنی جنت کے انعام سے محروم رہ جائیں گے۔ سارے اہل مدینہ ابن عوف کے مال میں شریک ہیں۔ اس بیان کی سند پیش کرنے والے جملے لکھیے۔ تو اس کا جواب ہے مدینے کے تمام لوگوں کا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مال میں شریک ہونا اس وجہ سے تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ بے حد سخی، فیاض اور کشادہ قلب تھے۔ غربا اور مساکین اور اہل و عیال پر بے دری خرچ کرتے۔ عام لوگوں کو بھی آپ رضی اللہ عنہ کے مال سے فائدہ پہنچتا تھا، گویا ہر شخص آپ کے مال میں شریک ہوا کرتا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی 4 خوبیاں لکھیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک بڑے تاجر تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دولت کے زعم میں وہ خدا کو نہیں بھولے۔ تجارت سے جو دولت حاصل کرتے اسے مدینے کے غریبوں، مسکینوں اور اپنے خاندان کے دیگر افراد پر خرچ کر ڈالتے تھے۔ دین کے کاموں میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ وہ قناعت پسند اور مستغنی بھی تھے۔ اب ہے خط کشیدہ لفظوں کے ہم معنی لکھیے۔ یہاں پر جو ورڈ خط کشیدہ انڈر لائن کیا گیا ہے، اس کی جگہ ان کے ہم معنی یا اسی جیسا دوسرا لفظ لکھ کر ہمیں جملے کو دوبارہ لکھنا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے دولت کمانے اور سینت کر رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی، اور دوسرا جملہ ہے وہ قناعت پسندی اور استغنا کی وجہ سے سارے مدینے میں مشہور تھے۔ سینت اور استغنا ان دونوں کی جگہ ہمیں ان کے ہم معنی لفظ استعمال کرنا ہے۔ تو جواب یہاں پر دیا ہوا ہے دولت کمانے اور سنبھال کر رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی۔ سینت کر رکھنے کی جگہ سنبھال کر لکھیں گے تب بھی یہ جملہ اسی طرح پورا ہوگا۔ نمبر 2، وہ قناعت پسندی اور بے نیازی کی وجہ سے مدینے میں مشہور تھے۔ استغنا کے بجائے ہم بے نیازی لفظ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے منصب سے دستبردار ہو گئے۔ میدان کارزار ہو یا تجارت کا بازار، وہ دونوں میدان میں مستعد رہے۔ میدان کارزار اور منصب ان دونوں کو الگ کر کے ہمیں کوئی انہی کے جیسا ہم معنی لفظ یہاں پر استعمال کر کے جملے کو دوبارہ لکھنا ہے۔ سب سے پہلے وہ بذات خود خلافت کے عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ منصب کی جگہ ہم عہدے بھی لکھ سکتے ہیں۔ میدانی جنگ ہو یا تجارت کا بازار، وہ دونوں میدان میں مستعد رہے۔ میدان کارزار کی جگہ ہم میدانی جنگ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 200 اقیہ سونا پیش کیا۔ اور نمبر 6 ہے قافلے کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ موقع پر اور قافلے ان کی جگہ بھی ہمیں ایک نیا ہم معنی لفظ استعمال کرنا ہے جو یہاں پر دیا ہوا ہے۔ غزوہ تبوک کے وقت آپ نے 200 اقیہ سونا پیش کیا۔ موقع پر کی جگہ وقت بھی اگر ہم یہاں پر لکھیں تب بھی جملہ اسی طریقے سے رہے گا، اس کا معنی بھی اسی طریقے سے رہے گا۔ کارواں کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ قافلے کی جگہ اگر ہم کارواں لکھ دیں تب بھی یہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب آخری سوال ہے ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ نمبر 1، تجارت، زراعت، غزوات، دولت جمع کا لفظ پہچانیے۔ ان چاروں الفاظ میں سے کون سا الفاظ جمع ہے؟ تجارت یہ جمع نہیں ہے، واحد ہے، اس کی جمع تجارتوں اور بھی آ سکتا ہے۔ زراعت ہے نا، تو اس کی جمع زراعت ہو یعنی یہ بھی واحد ہے۔ غزوات یہ جمع ہے کیونکہ اس کا واحد غزوہ آئے گا، اور دولت بھی واحد ہے، تو جمع کا لفظ جو آیا ہے وہ ہے غزوات۔ نمبر 2، 700 اونٹوں کا قافلہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ صفت عددی تلاش کر کے لکھیے۔ 700 اونٹوں یہی صفت عددی ہے، اس کے نیچے انڈر لائن یعنی اس کو خط کشیدہ بھی کیا ہوا ہے۔ نمبر 3 ہے عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے۔ زمانہ لکھیے۔ ہمیں زمانہ بتانا ہے کہ جملہ کون سے زمانے کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ زمانہ حال کو ظاہر کرتا ہے۔
اگر جن لوگوں نے ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھا ان کا بہت بہت شکریہ۔ ہم بہت جلد آگے کے سوال و جواب بھی لائیں گے، تب تک کے لیے بائے۔